27ویں رجب کے تعلق سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کس دن روزہ رکھنا ہے، جو شب معراج کا روزہ ہے، کس دن عبادت کرنی ہے۔ تو اس سال کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ اس سال انشاءاللہ جمعہ کا دن گزار کے جو رات آئے گی اس رات میں آپ عبادت کیجئے اور سنیچر کے دن روزہ رکھیے۔ جی، جمعہ کے دن گزار کے رات عبادت کیجئے اور سنیچر کے دن میں آپ روزہ رکھیے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں ذکر کیا ہے کہ جو کوئی 27ویں رجب کی رات عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 سالوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس کو ضرور آپ خود بھی عمل کریں اس پہ اور دوسروں تک بھی پیغام پہنچائیں۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایک روزہ رکھنا ہے کہ 2 روزہ رکھنا ہے۔ کہ جو فضیلت کا بیان ہے وہ ایک روزہ کے تعلق سے ہے، تو آپ ایک روزہ بھی رکھ کے وہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک روزہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں یعنی 2 روزہ کر لیں تو یہ اور اچھی بات ہے۔ مثال کے طور پر اس سال آپ کو سنیچر کو روزہ رکھنا ہے، آپ جمعہ سنیچر کر لیں یا سنیچر اتوار کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جو عبادت کرنی ہے اس کے تعلق سے بھی آپ یاد رکھیے 12 رکعت کے بارے میں اسی کتاب میں یہ مذکور ہے، ما ثبت من السنہ میں 12 رکعت، اور 12 رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار آپ نیت باندھیں تو 12ویں رکعت میں سلام پھیریں، یعنی ایک ہی سلام سے 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں آپ۔ کیسے؟ تحیات پڑھ کے آپ دوسری رکعت میں اٹھ جائیں گے، پھر سے 2 رکعت پڑھیں گے، پھر تحیات میں بیٹھیں گے، تحیات پڑھ کے پھر اٹھ جائیں گے۔ اس طرح سے 12 رکعت آپ ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ 12 رکعت کو الگ الگ 2 رکعت میں سلام پھیر کے پھر سے نیت کریں گے، پھر سے آپ 2 رکعت کمپلیٹ کریں گے، پھر سے 2 رکعت، اس طرح سے 12 رکعت۔ جب 12 رکعت آپ پڑھیں گے تو اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت آپ ملا سکتے ہیں۔ جب 12 کمپلیٹ کر لیں گے، سلام پھیر لیں گے، تو اس کتاب کے اندر یہ مذکور ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں تک 100 مرتبہ پڑھے، اور اس کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھے۔ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے۔ درود جو آپ کو یاد ہے، درود ابراہیمی ہو یا دیگر درود ہے، آپ کسی بھی درود کو 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح سے کوئی بھی درود آپ 100 مرتبہ پڑھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس کے بعد بندہ جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ وہ رات آنے والی ہے، وہ دن آنے والا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج عطا کی ہے۔ ہم سب کا یہی ماننا ہے ان کی معراج تو یہ ہے کہ خدا تک پہنچے، میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا۔